الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب ليفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو. آوازوں میں سے بہت بری اور بھدی آواز گدھے کی آواز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر مختلف صفات رکھی ہیں. لیکن یہ صفات بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے. ہاں، اس اعتبار سے دیکھیں کہ انسان کی ضرورت ہیں تو اچھی ہیں، اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ صفات انسان کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں تو بری ہیں. یعنی یہ انسان کے استعمال پر ہے کہ وہ ان صفات سے کیا کام لیتا ہے. اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کہ چھری ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، بازار میں دسیوں دکانوں پر رکھی ہے. اگر اس چھری سے آدمی اچھا کام لے تو اچھی ہے، اس کے بغیر گوشت نہیں بنتا، اس کے بغیر جانور ذبح نہیں کر سکتے آپ. ہزاروں کا لاکھوں کا جانور ذبح کیے بغیر اگر مر گیا تو وہ تو بیکار چلا گیا. لیکن چھری ہوگی تو وہ ہزاروں لاکھوں کا کارآمد ہے، ورنہ بیکار.
اسی طریقے سے اسی چھری سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، اسی سے فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ضرورت کے کام آپ سارے اس چھری سے لے سکتے ہیں۔ اگر کچن سے ایک دن کے لیے چھری نکال دی جائے تو کچن کا نظام چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی چھری ایسی ہو کہ اس سے کسی انسان کا پیٹ پھاڑا جائے، کسی آدمی کو مار دیا جائے، تو یہی چھری بری بھی ہے۔ یہی چھری آپ کی ضرورت بھی ہے، انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اور اس کے لیے ہلاکت کا سامان بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے جو انسان کے اندر صفات رکھی ہیں وہ اپنی ذات میں نہ اچھی ہے نہ بری ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ چھری اچھی چیز ہے یا بری ہے، تو آپ کہیں کہ چھری اپنی ذات میں نہ اچھی ہے نہ بری ہے۔ یہ تو اس پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کام کیا لیتے ہیں، آپ اس کا استعمال کیسا کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں تو اچھی ہے، برا کرتے ہیں تو بری ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صفات رکھی ان کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مختلف صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، جن کے اندر ایک صفت جو آج کی آیت میں اور حدیث مبارکہ میں زیر بحث ہے وہ ہے غصہ۔ غصے کی صفت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یعنی کسی ناگوار بات کو، نامناسب بات کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک دباؤ آتا ہے طبیعت پر، گرانی آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی اٹھتا ہے اور اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بات اس کو مناسب نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو ایک صفت ہے انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ یہ صفت اپنی ذات میں نہ اچھی ہے نہ بری ہے، بلکہ ضروری ہے۔ یہ کہیں کہ آپ اس کو یہ ضروری ہے کیونکہ اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو فرمایا وہ تو گدھا ہے۔ جس کے اندر غصہ سرے سے ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوتا، تو گدھا ہے۔ انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جس کے اندر غصے کا مادہ موجود ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ انسان کا کمال یہی ہے کہ اللہ نے جن جن صفات کے ساتھ اس کو پیدا کیا وہ صفات اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اگر کوئی صفت اس کے اندر بنیادی طور سے موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناقص الخلقت ہے، وہ پیدائشی اعتبار سے ناقص ہے، ناتمام ہے، وہ کامل انسان نہیں ہے۔ کامل انسان وہ ہے جو ساری انسانیت کی صفات لے کر پیدا ہو۔ تو غصے کی صفت انسان کے اندر ہونا یہ نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ ہاں، اس غصے کی صفت کو استعمال کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ اصل کام ہے، اصل بات یہ ہے۔ جیسے چھری ہونا نہ ہونا یہ زیر بحث نہیں ہے، اس سے کوئی سوال نہیں، اسلحہ ہونا نہ ہونا کوئی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ کہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے انسان۔ تو غصہ انسان کے اندر موجود ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی نارمل نہیں رہا، پھر اب وہ خلقت کے اعتبار سے ناقص ہو گیا۔ جیسے نظر ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، یہ بھی ایک انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے نا، صلاحیت ہے۔ دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے آنکھ کے اندر، سننے کی صلاحیت ہے کان کے اندر، اور بولنے کی صلاحیت ہے زبان کے اندر۔ اب زبان بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے، آپ کی ضرورت ہے، اس سے آپ اچھا بولیں گے تو اچھا ہو جائے گا، زبان اچھی ہے۔ لیکن اگر اس زبان سے برا بول دیا تو زبان بری ہے، یہ زبان انسان کو پکڑ کے جہنم میں لے جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زبان کو پکڑا کرتے تھے، پکڑ کر کہتے تھے کہ تیری وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی زبان تو ایمان کا اقرار کرواتی ہے، اسی زبان سے تو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اسی زبان سے تو کافر کفر کرتا ہے، وہ جہنم کا ہمیشہ کے لیے ایندھن بن جاتا ہے، اور ایمان والا یہ دو بول کر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی اپنے نام کروا لیتا ہے۔ تو یہ زبانی کا تو سارا کام ہے، تو اس لیے فرماتے تھے کہ تیری وجہ سے لوگ جہنم جائیں گے۔ اس لیے اب اس زبان، اسی طرح آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، آپ اس سے اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں۔ اچھی چیز کو دیکھیں گے، خدا کی پیدا کردہ کسی مخلوق کو دیکھیں، پہاڑ کو دیکھیں، ندی نالوں کو دیکھیں، آبشاروں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، اور اللہ کی تسبیح بیان کریں، تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ کہیں
تو یہ آپ کی آنکھ اچھا کام کر رہی ہے. سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جاؤ زمین میں پھرو اور جا کر دیکھو کہ اللہ کی تکذیب کرنے والوں کا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ انجام تمہیں آنکھ ہی دکھائے گی. دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. عبرت نگاہ، یہ آنکھ سے ہی انسان دیکھ کر عبرت پکڑتا ہے. تو یہ تو آنکھ بڑی اچھی ہو گئی. لیکن اگر اسی آنکھ سے کوئی بری چیز دیکھ لی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، اللہ کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، تو وہ پھر آنکھ بری ہو گئی. اسے فرمایا کل عین زانیہ، آنکھیں زنا بھی کرتی ہیں. صابن وہ کیسے کرتی ہیں؟ فرمایا کہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ کسی غلط چیز کو دیکھا جائے، یہ آنکھ کا زنا ہوتا ہے. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صلاحیتیں ہمارے پاس اللہ نے دی. بہت کھلی سی بات ہے، مزید اس کو وضاحت کی ضرورت نہیں، کہ اللہ نے جو صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی ہیں وہ اپنی ذات میں اچھی ہیں، بری نہیں ہیں. برا ان کا استعمال ہوتا ہے. تو صفت غصے کی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ جب اللہ نے رکھی ہے تو کچھ حکمت کے ساتھ ہی رکھی ہے، بری نہیں ہے. ہاں اس کا استعمال برا ہوگا، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. تو اس لیے یہ فرمایا کہ جس کو غصہ نہیں آتا وہ تو انسان ہی نہیں ہے، یعنی ناکامل انسان نہیں ہے. غصہ آنا برا نہیں ہے، غصہ آنا برا نہیں ہے. غصے میں کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا یہ برا ہے. غصہ آیا، آپ اس غصے کو پی گئے، تو یہ غصہ تو آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اٹھا کر لے گیا. جب آتے ہی نہ اور پیتے ہی نہ تو کہاں آپ کو رتبہ ملتا. اسی لیے قرآن میں فرمایا والکاظمین الغیظ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ والعادمین الغیظ نہیں کہا، والکاظمین الغیظ. وہ لوگ جو غصے کو پیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جنہیں غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وہ جنہیں غصہ آتا ہے پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو قابو پا جاتے ہیں، اس غصے کا اظہار نہیں کرتے غلط طریقے سے. وہ لوگ، ان کی تعریف فرما دی. سیدنا زین العابدین جن کا لقب سجاد بھی ہے، بہت زیادہ نماز عبادت گزار تھے، زین العابدین ان کا لقب ہے. علی ان کا نام تھا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، جو کربلا میں واحد مرد جو بچے تھے بڑی عمر کے، ان میں سے وہ تھے. تو ان کی ایک باندی ایک دفعہ ان کو وضو کروا رہی تھی. باندی جو ہے یہ بیوی کی طرح ہی ہوتی تھی، اس سے نکاح اس طرح کا نکاح نہیں تھا، لیکن جب وہ ملکیت میں آ جاتی تھی تو بیوی والے حقوق ہو جاتے تھے. تو وہ ان کو وضو کروا رہی تھی. تو اس دوران جیسے وہ لوٹا وغیرہ پکڑا ہوا تھا تو وہ ان کے اوپر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا. تو حضرت نے اسے ایسے دیکھا جیسے آدمی غسیلی نظروں سے دیکھتا ہے. تو اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صفات بیان فرمائی، اچھے لوگوں کی صفات، جن میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ احسان بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں. تو اس زمانے کی باندیاں جو تھی وہ بھی پڑھی لکھی تھی. پڑھا لکھا زمانہ تھا تو باندیاں بھی پڑھی لکھی تھی. اس زمانے میں پڑھے لکھے بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ جسے قرآن اور حدیث کا علم نہیں وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. چاہے وہ دنیا کی ساری چیزیں جانتا ہو، وہ جاہل ہے، کیونکہ وہ اس بات سے جاہل ہے جس بات نے اس کی قبر روشن کرنی ہے. اس نے صرف قبر سے اوپر کی زندگی کو دیکھ لیا، آگے کی زندگی نہیں جانتا. تو اس لیے وہ باندیاں جو تھی وہ تو پڑھی لکھی تھی. وہ ماحول ہی ایسا بہترین تھا کہ اس میں جاہل سے جاہل آدمی بھی جاہل نہیں تھا. تو اس نے جب یہ آیت پڑھی تو عجیب شان تھی ان لوگوں کی کہ قرآن پاک آتا تھا، اللہ کا فرمان سامنے آتا تھا تو پہلے سے اندر ایمان کی سطح ایسی ہوتی تھی کہ فوراً سر جھک جاتا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نامزد کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے بعد، فرمایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. تو صحابہ نے کہا بڑے سخت آدمی ہیں، ان کا تو کوڑا ہی نیچے نہیں اترتا کندھے سے،
یہ تو ہر وقت کوڑے ہی ان کے ہاتھ میں رہتا ہے، کوئی بھی دائیں بائیں کی بات ہوتی ہے اس کو کوڑا فوراً لگا دیتے ہیں، تو آپ ان کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ خلافت کا بوجھ پڑے گا تو معتدل ہو جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو غصے میں، اللہ کا کلام پڑھ دینا، فوراً غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کے غصے ہمارے جیسے غصے نہیں تھے، ان کو اگر غصہ آتا بھی تھا تو وہ ان کے ضبط میں ہوتا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بارے میں آتا ہے نا واقعہ مشہور ہے، کافر کو لٹایا ہے زمین پر اور اس کو مارنے کے لیے بالکل تیار ہیں کہ اس نے چہرے پر تھوک دیا۔ تو ہم تو ہوتے تو ہم تو کہتے کہ اب تو تجھے ضروری ماروں گا، پہلے تو کوئی چھوٹنے کے تیرے چانس ہو سکتے تھے، اب تو کوئی چانس نہیں ہے، اب تو کوئی امکان نہیں، لیکن فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ پہلا غصہ جو تھا وہ اللہ کے لیے تھا، وہ ہونا چاہیے۔ کفر کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، کافر کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، کفر کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، وہ اللہ کے لیے ہے، وہ ہماری ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جو اس کے بعد تو نے میرے منہ پر تھوکا تو اس سے میرے ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا، وہ اللہ کے لیے نہیں رہا۔ جب اللہ کے لیے نہیں رہا تو اس میں جان بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اجر بھی نہیں ہے، لہذا میں نے تجھے پھر نہیں مارا۔ تو کافر اس بات سے بہت متاثر ہو جائے گا، اتنی باریک تعلیم ہے اور اتنی اللہ ان کا عمل جو ہے للہیت، اس حد تک اخلاص ہے ان کے اندر کہ اس نے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو ان لوگوں کو غصہ جو تھا ان کی نفس کی گردن پر ان لوگوں کے پاؤں تھے، نفس ان پر سوار نہیں ہوتا تھا، وہ نفس پر سوار ہوتے تھے، اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے تھے یہ لوگ۔ تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھ دینا، عمر بیٹھ جائیں گے۔ ایسا ہوا، انہوں نے کئی موقع پر تجربہ کیا ہوا تھا اس کا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما ہوئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں کہ جس نے کہا کہ حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ یہ کام بھی ہونے جائے گا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ نے یہ اس منصب پر بٹھانا تھا، ممبر پر اور مصلی نبوی پر جنہوں نے بیٹھنا تھا، آپ کی جانشینی جنہوں نے سنبھالنی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ سمجھایا۔ تو وہ انہوں نے عمر کو کچھ نہیں کہا، فوراً جا کے ممبر رسول پر کھڑے ہوئے، جا کر آیت قرآن پاک پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول ہو چکے ہیں، اگر وہ دنیا سے تشریف لے جائیں یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یہ جب آیت پڑھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا، ان کے جو جذبات تھے وہ قرآن سن کر فوراً پگھل گئے۔ تو اس لیے بات یہ ہو رہی تھی کہ سیدنا زین العابدین سجاد رحمہ اللہ تعالی، ان کے باندھی وضو کرا رہی تھی، وضو کے کراتے کراتے لوٹا ہاتھ سے چھوٹا اور ہاتھ پر لگا، اور ایک طبعی ایک ناگواری اور غصے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ طبعی ہوتا ہے، غیر اختیاری ہوتا ہے، یہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، طبعی طور پر غصے کا آ جانا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے کوئی انسان کے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آدمی اس لیے ایسا بننے کی خواہش نہ کرے، نہ کوشش کرے کہ مجھے غصہ سرے سے آئے ہی نہ، یا آدمی کہے کہ مجھے سرے سے شہوت کا خیال ہی پیدا نہ ہو، یعنی گناہ کا میرے دل میں کبھی داعی ہی پیدا نہ ہو، میں ایسا ہو جاؤں جیسے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو بھئی اگر آپ ایسا ہونا چاہتے ہیں تو یہ مخلوق تو اللہ نے پہلے سے پیدا کر رکھی ہے، اسے فرشتہ کہتے ہیں۔ آپ کو تو اللہ نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا، آپ کو تو پیدا ہی ایسا کیا تھا کہ جس میں گناہ کا داعیہ بھی ہوگا اور پھر رکے گا، وہ یا گناہ کرے گا تو پھر توبہ کرے گا۔ تمہیں تو اس لیے پیدا کیا تھا۔ فرشتوں کو تو فرشتے تو پہلے موجود تھے جو بالکل ایک ہی لائن پر چلتے رہتے ہیں، دوسری طرف کو ان کو خیال ہی نہیں آتا۔ انسان کو تو اللہ نے بنائی ایسا ہے۔ تو اس لیے حضرت نے جب اس کو غصے سے دیکھا تو اس نے فوراً آیت پڑھ دی۔ جب آیت پڑھی تو حضرت کا غصہ فوراً ختم، وہ جو کیفیت پیدا ہوئی طبعی طور پر وہ فوراً ختم ہو گئی، اور فرمایا کہ آیت کیا ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اچھا میں نے غصہ پی لیا، تین باتیں فرمائی نا۔ تو سب سے پہلی بات فرمائی کہ میں نے غصہ پی لیا، اس لیے فرمایا کہ سب سے بہترین شربت اور مشروب جو ہو سکتا ہے اس دنیا میں وہ غصہ ہے۔
جس کو انسان پیتا ہے تو اس کی قبر، حشر، نشر، آخرت کے کتنے منزلیں سنور جاتی ہیں، اور قبر سے آگے بھی سنورتی ہے، قبر سے پیچھے کی منزلیں بھی سنورتی ہیں، یہ بھی بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ تو غصے کو پی گیا۔ غصہ بہترین مشروب ہے، بہترین گھونٹ فرمایا جو انسان پی سکتا ہے وہ غصہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں غصے کو پی گیا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے تجھے معاف بھی کر دیا۔ یہ معافی الگ سے ہے، غصہ کا اظہار کرنا نہ کرنا یہ الگ سے مسئلہ ہے، معاف کرنا الگ سے مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ آدمی غصے کا موقع پر اظہار نہیں کرتا لیکن دل میں بٹھا لیتا اس کو، تو موقع پر تو غصہ نہیں ظاہر کیا لیکن دل میں اس کو گرا لگا کر رکھ لیا، یہ کینہ بن جاتا ہے۔ کینہ اسی کو کہتے ہیں، سینہ بے کینہ، یعنی ایسا سینہ جس میں کینہ نہ ہو۔ یہ سینہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جس میں یہ ہو کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، گرا لگا کے رکھی ہوئے غصے کی، کبھی میرا ہاتھ پڑا موقع ملا پھر دیکھوں گا، یہ جو ہے نا کبھی میرا موقع ملا ہاتھ پڑا دیکھوں گا، یہ ہوتا ہے کینہ، اور یہ بڑا خطرناک ہے، بہت بہت بری چیز ہے۔ شب قدر والے دن بھی اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی، چاہے یہ اس وقت مسجد نبوی میں ہو یا بیت اللہ میں ہو، کعبۃ اللہ کے اندر ہو، سجدے کی حالت میں ہو، سب قرب کی شرائط پورے ہوں، لیکن کینہ اگر سینے میں ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایسی بری چیز ہے انسان کی۔ اور جس کے دل میں کینہ نہیں ہے وہ فرمایا چلتا پھرتا جنتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے جلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو یہ سامنے اس کو دیکھ لے۔ صحابہ تو ٹو میں رہتے تھے کہ کیا عمل کیا جس سے جنت مل گئی ان کو، جیسے ہم ٹو میں رہتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے، کوئی گرو کی بات پتہ چل جائے، تو ایسے صحابہ کی دلچسپیاں کچھ اور تھی، وہ یہ دیکھتے تھے کہ فلاں جنت کا مستحق کیسے بنا، اس کو ذرا دیکھو، فلاں کے پاس اتنا بڑا رتبہ کیسے آ گیا، اللہ کے رسول کی نظر میں اس کا یہ مقام کیسے پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے وہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ ایک دن کہنے لگے جا کر میں گھر میں کچھ میرا مسئلہ ہو گیا، میں آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ ان کا آ جاؤ بیٹے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا، تیسرا، تو وہ اصل میں دیکھنا چاہتے تھے کہ دن کے اعمال تو ان کے ہمارے سامنے ہوتے، رات میں کوئی ایسا عمل کرتے ہوں گے جو ان کو چلتا پھرتا جنتی بنا گیا۔ تو لیکن رات کو جو عام صحابہ کا معمول تھا بس وہی تھا، تہجد پڑھی، تھوڑا بہت جو اعمال کیے، یعنی کوئی غیر معمولی بات ان کو نظر نہیں آئی۔ تو تیسرے دن انہوں نے پوچھ لیا، کہنے لگے کہ میں نے کوئی مہمانی شمانی کے لیے نہیں آیا تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضور نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا تھا آپ کے بارے میں، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے آپ چلتے پھرتے جنتی ہو گئے۔ تو انہوں نے سوچ کر کہا کہ اور تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی، میں عام جو روٹین کی زندگی وہی گزار رہا ہوں، 5 نمازیں یا جو بھی اللہ توفیق دیتے ہیں، تہجد کی یا صدقات وغیرہ وہ چل رہا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، ایک بات ہو سکتی ہے اس کی وجہ، وہ یہ ہے کہ میں جب رات کو بستر پر نیند کے لیے سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، کسی مسلمان کے بارے میں بھی میرے دل میں کوئی منفی جذبہ نہیں ہوتا، نہ کوئی ماضی کا نہ مستقبل کا، کسی نے میرے ساتھ جو بھی کیا معاف کر دیا، بس اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ مستقبل کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں سوچا کہ فلاں کی فلاں جگہ سے ٹانگ کھینچوں گا، فلاں کو فلاں سے لڑاؤں گا، اس کو یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ بات بھی میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان کے بارے میں نیک جذبات لے کر رات کو بستر پہ سوتا ہوں۔ شاید یہ وجہ ہو، یقیناً یہی وجہ تھی، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے غصہ جب دل میں بیٹھ جائے تو وہ کینہ بن جاتا ہے۔ تو دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو معاف کرو۔ جب غصہ آیا موقع پر پی جاؤ اور پھر اس کو معاف کر دو، یعنی دل کو صاف کر دو۔ معاف، دل صاف۔ جو معافی صرف زبان کی ہے، دل صاف نہیں، وہ منافقت ہے، وہ منافی نہیں ہے۔ تو دوسرے درجے میں فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کیا، یعنی دل بھی صاف ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اور تیسرے درجے میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ چل میں نے احسان بھی کیا۔ احسان کیا کیا؟ کہ تو اللہ کے لیے آج کے بعد آزاد ہے۔ میں پتہ نہیں وہ لاکھ، آج کل لاکھوں کی کم سے کم تو وہ باندھی ہوگی جس کو آزاد کیا، لیکن وہ اس ایک قرآن پاک کی آیت کی وجہ سے
انہوں نے اتنا بڑا کام کر گزرے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو. حضرت لقمان نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو وہ یہ ہے کہ اپنی آواز بیٹا آہستہ رکھ. عام طور سے آدمی کی غصے میں آواز بلند ہوتی ہے، آدمی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ غصہ اس کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ ایسے کام کر گزرتا ہے جس پر زندگی بھر اس کو پچھتاوا ہوتا رہتا ہے. اسے فرمایا غصے کا باپ تکبر ہے اور اس کی بیٹی ندامت ہے، پشیمانی. کیونکہ آپ ہر جس کیفیت میں غصے میں ہیں، آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، مار رہے ہیں اس کو، تو یہ کیفیت تو آپ کی سدا نہیں رہے گی. یہ تو کچھ دیر کے بعد غصے نے ختم ہو جانا ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے اوپر ندامت کے، پشیمانی کے، افسوس کے، حسرت کے پہاڑ ٹوٹیں گے، وہ مصیبت ہوگی. تو اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے. پہلوان فرمایا کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ فرمایا جو آدمی جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکے. اکھاڑے میں آئے تو لوگوں کو پٹخ پٹخ کے مارے، اس کے قریب بھی کوئی نہ جا سکے، پہلوان تو وہ ہوتا ہے. فرمایا نہ، یہ پہلوان نہیں ہے. پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت میں قابو میں رکھتا ہے. یہ ہے پہلوان اصل. اللہ کی نظر میں جیسے تمہاری نظر میں اس کو گولڈ میڈل ملتا ہے، گولڈ میڈل ملتا ہے جو پہلوانی کر جائے، سارے پہلوانوں کو پچھاڑتا فائنل میں پہنچ جائے، کپ جیت کے لے آتا ہے، تو ہماری نظر میں تو وہ پہلوان ہے نا. لیکن اللہ کی نظر میں وہ پہلوان ہے کہ جو غصے کو پیتا ہے. غصے کو ایک موقع پر پی گیا تو ایک اس کا درجہ بلند ہو گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کرتے 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 حتیٰ کہ قیامت والے دن اس کا اعزاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوگا کہ جس آدمی کو غصہ آیا کسی بات پر اور وہ اس غصے کو جاری کرنے پر قادر تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ غصہ ہر جگہ اپنا تقاضے پر عمل نہیں کرواتا. جہاں کی اگلا آدمی ذرا مناسب ہو، کمزور ہو، برابر کا ہو، عام طور سے اسی پر چلتا ہے غصہ. طاقتور پر غصہ نہیں آتا، ذرا سیانہ بھی ہوتا ہے غصہ، کمزور پر ہی آتا ہے. تو فرمایا کہ جس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے اس پر اس کو پورا مکمل اختیار تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کو کوئی پوچھ پڑتال کرنے والا تھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی پی گیا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو بلائیں گے. اب دیکھیے دنیا میں آپ اتنا بڑا اعزاز کسی انسان کو نہیں دے سکتے. دنیا میں دیے جانے والے اعزاز کیا ہوتے ہیں؟ 100 آدمیوں کی ایک محفل ہوتی ہے، اس میں ایک کپ دے دیا کسی کو، 100 بندوں کو پتہ چل گیا اس کو یہ چیز ملی. یا زیادہ سے زیادہ آپ 1000 کر لیں گے، 2000 کر لیں گے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ دنیا کے جتنے 7 ارب 6 ارب آدمی ہیں ان تک آپ اس کی تصویر پہنچا دیں گے کہ فلاں صاحب نے یہ کارنامہ کیا اور اس کو ہم نے یہ انعام دے دیا. لیکن وہ بھی صرف اس وقت کے جو موجود ہیں انہی تک پہنچائیں گے. آپ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک کو آپ نہیں بات پہنچا سکتے، کیسے پہنچائیں گے؟ لیکن فرمایا کہ اس آدمی کو جو انعام اللہ تعالیٰ دیں گے یہ پوری روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کے سامنے ہوگا. اتنی بڑی تقریب گویا کہ اللہ کریں گے اس کو نوازنے کے لیے، اس کو انعام دینے کے لیے. رؤوس الخلائق پوری مخلوق کے سامنے لائیں گے اللہ، اور فرمائیں گے یہ ہے وہ آدمی کہ جس کو غصہ آیا تھا لیکن اس نے اپنے غصے کو میری وجہ سے پی گیا تھا. جا تیرا انعام ہے کہ یہ جنت ہے، اس میں سے جون سی حور جس پر تو ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے اس کے لیے. جیسے کہتے ہیں کپ کیا ہوتا ہے؟ کپ بذات خود تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ اس میں آپ چائے پی سکتے ہیں، نہ اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں، نہ اس میں کھا پی سکتے ہیں، بس ایک اعزاز ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے. تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو اس کو جنت ملی، جنت میں پھر اس کو حور ملی، اصل اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی راضی ہونے کا اعلان تمام مخلوق کے سامنے کر دیا. حالانکہ اس نے جو کام کیا تھا غصہ چھوڑنے والا، وہ ہو سکتا ہے کہ صرف 2 بندوں کے درمیان ہی ہو، مثلا بیوی پر ہی غصہ آیا لیکن کچھ نہیں کہا، تو اس کا تو 2 بندوں کے سوا تیسرے کو خبر ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس کام کی قدر کی ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، جاننے والے ہیں. تم یہ نہ سوچو کہ ہم نے تنہائی میں ایک کام کیا تو اس کا کسی کو کیا خبر، جو خبر والا ہے اس کو بڑی خبر ہے. واللہ خبیر
بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، رپورٹ ہے، اس کے پاس سارا ریکارڈ تمہارا پہنچتا ہے، اور وہ قیامت والے دن اس کھول کر سامنے لائے گا۔ تو اس قیامت والے دن سے میں اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر کیا بات۔ تو قیامت ہی ہے، لیکن یہ جو غصہ ہے یہ اگر کنٹرول نہ ہو تو آپ کی یہ دنیا کی زندگی بھی خراب کرتا ہے۔ چلو اگر تو معاملہ صرف قیامت کی ہوتا نا تو آدمی کہتا ہے یار توبہ استغفار کر لوں گا، معافی تلافی ہو جائے گی، کیونکہ اگلا معاملہ ہم توبہ کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں، استغفار کے ساتھ بھی۔ لیکن دنیا کے معاملے توبہ سے ہر سارے معاملے ٹھیک نہیں ہوتے، دنیا کے معاملات میں پشیمانی آتی ہے۔ مثلا غصے میں آ کر آپ نے اپنے بھائی کا گریبان پھاڑ دیا، والد کو برا بھلا کہہ دیا، کوئی گالی دے دی، تو اب ساری زندگی اس کا داغ کون سی توبہ دھوئے گی؟ نہیں دھو سکتی۔ توبہ سے آپ کا اللہ کا معاملہ معاف ہو گیا، وہ آپ کو عذاب نہیں ہوگا اس پر، لیکن یہ جو داغ لگ گیا انسان کے دل پر، ایک احساس ندامت، احساس جرم کا جو داغ لگا ہے، یہ نہیں دھل سکتا۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ غصے میں آ کر کہتے جی میں نے اپنی بیوی کو 3 لفظ بول دیے، میں بڑے غصے میں تھا جی۔ تو بھئی کیوں غصہ کیا آپ نے؟ اسی لیے تو فرمایا کہ غصہ ختم کرو، غصہ تمہاری معاشرت خراب کرتا ہے، گھر خراب کرتا ہے، تمہارا کاروبار تباہ کرتا ہے، کتنی چیزیں خراب کرتا ہے، ایمان خراب کرتا ہے، دین خراب کرتا ہے۔ فرمایا کہ جیسے شہد کتنی میٹھی ہے، کتنی محنت کر کے مکھیاں شہد لاتی ہیں بیچاری، آپ کے سامنے ایک جار میں شہد آ گئی، آپ نے ادھر سے کوڑ تما یا ایلوا پکڑا اور پکڑ کے اس کی ایک شیشی اٹھا کر اس کے اندر ڈال دی، تو وہ مکھیوں بیچاریوں کی ہفتوں کی مہینوں کی محنت 1 منٹ میں آپ نے اس پہ پانی پھیر دیا، اب وہ شہد نہیں رہی، وہ تو زہر ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے مثال کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، تلاوت کی، نیکی کی، کسی کو نیکی کی بات کی، دین پر دعوت دی، اس کو لے کر آئے، تو یہ سارا جمع ہوتے ایمان بن جاتا ہے، ایمان کی ایک حلاوت بن جاتی ہے، مٹھاس بن جاتی ہے۔ اب 1 منٹ کا غصہ اس 3 4 5 سال کی حلاوت کے اوپر ستیہ ناش کر دیتا ہے اس کو، جیسے شہد کا کچھ نہیں بچتا، نام ہی رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری عبادات کے انوارات اور اذکار کے انوارات اور دیگر نیک اعمال کے، خدمات کے، صدقات کے، بیواؤں کے کام آنا، یتیموں کے کام آنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ یہ ہمیں اپنے اندر ایک سٹاک پیدا کرتی ہیں، ایک ہمارے دل کے اندر اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی مٹھاس رکھتے ہیں، اطمینان پیدا کرتے ہیں۔ جب آدمی 1 منٹ کا غصہ کرتا ہے تو سب کا صفایا ہو جاتا ہے۔ 1 منٹ تو بہت دور کی بات ہے، 5-10 سیکنڈ کے اندر سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایٹم بم سے دنیا تباہ کرنے کے لیے کچھ زیادہ دیر نہیں چاہیے، تو یہ بھی دل کی دنیا اجاڑنے کے لیے غصے سے بڑا کوئی ایٹم بم نہیں ہے۔ 2 لفظ 4 بول دیے، اس کے بعد اب ساری زندگی دیکھے گا۔ طلاق کے لفظ 2-4 زبان سے نکال دیے غصے کی وجہ سے، تو کیا کرے گا؟ پچھتاوا ہے۔ اس لیے قبل اس کے کہ ایسا برا وقت انسان کی موقع آئے، ایسے بری وقت کی، ایسے برے کام کی نوبت اور موقع آئے، اس سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور کسی اللہ والے سے جو ان مراحلوں سے گزر گیا ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ میری یہ کیفیت ہے، مجھے ایسا ہوتا ہے، میں کیا کروں، اور پھر وہ جو علاج بتائیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔